قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں سورۃ المعارج یہ آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ یہ جو پورا پارہ ہے 29واں، اس کے اندر ساری صورتیں دو دو رکوعات کے اوپر مشتمل ہیں، اور ان کے اندر اکثر صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں، اور یہ سلسلہ جب 30ویں پارے میں پہنچتا ہے تو وہاں بھی یہ صورتیں ایک ایک رکوع پہ چلی جاتی ہیں، اور 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان میں غالباً ایک یا دو صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری صورتیں ہی مکی ہیں۔ مکی صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اہل مکہ اور کفار و مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اس کی جو وحدانیت ہے اور نبی رحمت کی رسالت اور جو آخرت کے اوپر ایمان ہے، یہ 3 مرکزی موضوعات ہیں۔ آج بھی اگر دیکھیں تو سورت کا جو موضوع ہے وہ معارج ہے، اور اس کی جو روٹ ہے اور اصل جو اس کا مادہ ہے وہ ہے عین، را اور جیم۔ یہ اسی سے اردو کا لفظ نکلا ہے عروج، جس کا معنی ہے بلندی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ معراج کی جو روٹ ہے اور معارج کی جو روٹ ہے وہ ایک ہی ہے۔ حضور کہاں تشریف لے گئے؟ بلندیوں پہ تشریف لے گئے۔ آپ کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوا اور آپ بلندیوں پہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں جو معارج ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے لیے اور بڑا ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو سورت کا نام اس مناسبت سے ہے، اور اس کے اندر جو موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، کیونکہ جو مکہ کے کافر اور مشرکین ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، تو ان کو بار بار اس طرف بلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل کی جواب دہی ہونی ہے، اور پھر ان کے بار بار انکار کرنے کے بعد، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، اس انکار کے بعد بھی جب ان کے اوپر عذاب نہیں آتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے، معاذ اللہ تم غلط ہو۔ تو ان کو اس صورت کی ابتدائی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ جس بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بڑی بدماشی سے کہ یہ جو آخرت آنی ہے یہ کل نہیں، یہ آج ہی آ جائے، اس صورت کا آغاز اس معترض کے اعتراض کے جواب سے دیا جا رہا ہے۔ اس کی اگر ہم آج آیات کو 18-19 کے قریب پڑھ پائے تو ان کے اندر جو ہے وہ آخرت کا ذکر ہے۔ پہلی تقریباً 18 آیات میں آخرت کے چیلنج کو بیان کیا گیا ہے اور پھر آخرت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی 18 آیات آخرت کے موضوع کے اوپر ہے، مرکزی موضوع اس کا آخرت ہی ہے۔ انشاءاللہ ترجمے میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ مکے کا دورانیہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ کا تقریباً پہلا 53 سال ہے۔ ان 53 سالوں میں قرآن کا نزول 40 سال کے بعد شروع ہوا، گویا کہ یہ صورت پہلے حضور کے نبوت کے 13 سالوں میں سے بالکل ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضور نے پیغام رکھا ان کے سامنے، دعوت اسلام رکھی، تو وہ ٹوٹ کے جیسے پڑ گئے، تو ان کو اس طریقے سے اس صورت کے اندر لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سارے الفاظ تقریباً ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سأل، سوال کیا، کس نے؟ سائلن، ایک سوال کرنے والے نے۔ سائل مطالبہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو قیامت آنی ہے وہ کل نہیں بلکہ آج آ جائے۔ تو سوال کے اندر دونوں مفہوم ہے، مانگنے کا بھی اور مطالبہ کرنے کا بھی۔ مطالبے میں تھوڑا چیلنج پایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ ہیں کون؟ بعض روایات کے اندر نضر بن حارث ہے جو بار بار کہتا تھا، کافر ہے مکے کا، وہ کہتے ہیں جی جو قیامت بعد میں آنی ہے وہ آج آ جائے، لیکن قرآن نے اس کا سبجیکٹ متعین نہیں کیا، قرآن نے اس کو مطلق رکھا۔ سوال کرنے والے نے، مطالبہ کرنے والے نے ایک مطالبہ کیا کہ قیامت کب آنی ہے، کل کے بجائے آج آ جائے۔ بے عذاب واقع، بے عذاب، اس عذاب کے متعلق مطالبہ کیا، واقع جو واقع ہونے والا ہے، جو بڑا یقینی ہے، اور یہ کس کو آئے گا؟ للکافرین، کافروں کو آئے گا۔
اچھا عذاب صرف اب کافروں کے لیے نہیں ہے، یہاں مطالبہ چونکہ کافروں کا ہے تو اس کا جواب دیا گیا، ورنہ اگر کوئی مسلمان بھی گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ سارے ہی معاف کر دے، چھوٹے بھی بڑے بھی، لیکن قیامت کا حساب و کتاب یہی ہے کہ وہاں پر عذاب اور یہ چیزیں پنشمنٹ ہونی ہے۔ للکافرین، اور وہ سوال کرنے والا سن لے کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو تیار ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لیس لہو دافع، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، دافع کوئی دفاع کرنے والا، اس عذاب سے اس منکر آخرت کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ میٹر ہے کہ وہ انکار بھی عذاب کا کر رہا ہے اور اللہ فرما رہے عذاب یقینی ہے اور اس کو آنا بھی ہے۔ گویا کہ سوال کرنے والا اور مطالبے والا جس چیز کا منکر ہے وہ چیز اس کو حقیقتاً آ بھی لینے والی ہے۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ من اللہ، من کا معنی ہے فرام، سے، اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ ذل معارج، جو اللہ کون ہے؟ ذی کا معنی ہے والا، قرآن میں یہ لفظ ذو کے ساتھ ہو یا ذا کے ساتھ ہو یا ذی کے ساتھ ہو، یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں سینکڑوں ٹائم یہ لفظ استعمال ہوئے۔ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے ذل معارج، جو بڑی بلندیوں والا ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک چھپے ہوئے اعتراض کا جواب ہے کہ منکرین کے چیلنج کرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا کہ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعتراضوں سے بڑا مبرہ ہے۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑا لیڈر ہے دنیا کا، اس کو ایک چھوٹا سا عام سا گلی کا سویپر اگر گالی دیتا ہے اس کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو اس کے بارے میں کان بھی نہیں دھرے گا، اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہے، پوری کائنات کا انتظام، وہ اتنا بلند و بالا ہے، وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے، وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے انکاروں کا جواب دینے کے لیے تمہارے اوپر فوراً اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ لیکن تمہارے اوپر اگر عذاب نازل نہیں ہوتا اے کافرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے پاس پہنچنے کے لیے تو بڑی جو ہے وہ مدت درکار ہے اور بڑا وقت اور کیپیسٹی درکار ہے۔ تعرجو، یہ جو تعرجو ہے یہ معارج، اور اس کی روٹ ایک ہی ہے، عین را اور جیم۔ عربک پورے ٹیکسٹ میں جب آپ نے کسی لفظ کی روٹ جاننی ہے تو وہ 3 حرفی ہوتی ہے۔ سجے کھبے جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں یہ اس کے معنی بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، جن کو آپ ہیلپنگ الفابیٹ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی زمانہ متعین کرتے ہیں، کوئی کیفیت متعین کرتے ہیں، ورنہ روٹ سے اس لفظ کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔ تعرجو، عروج کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، وہ بڑی ذات ہے، فرشتے بلند ہوتے ہیں اس کی طرف، والروح، اور جو جبریل امین ہیں وہ بھی عروج کرتے ہیں، الیہ، اس ذات کی طرف۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعتراضات اس کو سننے کا کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو بہت بلند و بالا ہے، وہاں تو فرشتے عروج کرتے ہیں اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں عروج کرتے ہیں۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت کل نہیں آج ہی آ جائے، یہ تمہارے دنوں کے 12 اور 8 گھنٹے پہ منحصر نہیں ہے، وہاں اللہ کا نظام اور اللہ کی کائنات تو اللہ جانتا ہے۔ یہاں تشبیہ اور مثال کے لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں عروج کرتے ہیں، فی یومن، اس دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار ہوگی 50,000 سنہ، 50 کہتے ہیں 50 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور سنہ کہتے ہیں سال کو۔ اس دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال ہوگی۔ اس کے 2 مفہوم ہیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ بعض مفسرین اس طرف گئے، بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم انہیں کہا گیا کہ تم اس کو اپنے روز و شب پہ نہ ناپو کہ آج صبح آج شام اور عذاب نہیں آیا، میں اللہ کا نظام کائنات بہت بڑا ہے۔ یہاں تو حضرت آدم کے دور کا قبر میں پڑا ہوا انسان جو اپنی برزخی زندگی میں ہے، اور ایک بندہ جو قیامت سے 5 منٹ پہلے مر کے دفن ہوگا، ان دونوں کا جو برزخ ہے وہ تو پھر الگ الگ ہو گیا، وہ تو ہزاروں سالوں سے قبر میں پڑا ہے برزخ میں، ایک مرنے سے 5 منٹ پہلے، قیامت سے 5 منٹ پہلے مرا، دفن ہوا، تو عالم برزخ اللہ کی قدرت سے دونوں کا برابر ہوگا۔ یہ جو رات اور دن کا تصور ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے، یہ برزخ کی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ اس دن کا اتار چڑھاؤ سورج چاند کے ساتھ ہے،
اور قیامت والا جو دن ہے وہاں تو سورج چاند ہی نہیں ہوگا، وہاں تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو سورج چاند پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ ایک ایسٹیمیٹڈ بات کی گئی کہ عذاب آنا کوئی 24 گھنٹے کی بنیاد پہ نہیں ہے یا 12 گھنٹے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہاں اللہ بلندیوں والا ہے، اس کے فرشتے جو عذاب لانے پہ متعین ہیں وہ بلندیوں والے ہیں، جبریل بلندیوں والے ہیں، اور اس دن کی ڈیوریشن اگر دیکھو تو وہ تو 50,000 سال کے برابر ہے۔ ابھی تمہاری عمریں تو 60 70 80 90 100 سال ہیں، اور اللہ کا نظام تو اس سے بڑا ہے۔ جب اتنے واضح دلائل آنے کے بعد بھی حضور کو اچھا رسپانس نہیں دیا کافروں اور مشرکوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا۔ ذرا اگلا جملہ پڑھیں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو؟ فَاصْبِرْ، اے حبیب اگر آپ اللہ بلندیوں والے کا تعارف کروا کر بھی یہ ان کو اپنی طرف آپ نہیں بلاتے، اب نہیں آتے یہ آپ کے بلانے کے باوجود بھی، تو پھر فَاصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیجئے، اور صبراً جمیلا، خوبصورت صبر کیجیے۔ بعض اوقات صبر میں بھی مایوسی ہوتی ہے، لیکن ایسا صبر ہو جو صبر جمیل ہو، مایوسی نہ ہو، امید ہی امید ہو۔ اب آگے اس عذاب کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، انہم بے شک یہ جو کافر لوگ ہیں، یرونہ یہ دیکھتے ہیں، ہو اس عذاب کو، کفار تو اس عذاب کو دیکھتے ہیں، بعیدا بہت دور، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ بعید کا مطلب ہے ان کے نزدیک عذاب کا تصور ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ بڑا دور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، واو کا معنی اور نرا ہم دیکھتے ہیں، وہ اس عذاب کو قریبا بڑا قریب۔ کافر اس عذاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا دور سمجھتا ہے۔ دور سے مراد ہے کہ یہ کوئی ہستی نہیں ہے جو کائنات کو ختم کر دے گی، لیکن اللہ فرما رہے ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دن کا تھوڑا سا حال بیان ہو رہا ہے، وہ کیسا دن ہوگا۔ آپ نے قریبا کے بعد آیت کا جب نشان دیکھا ہے تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ توئے، توئے کا معنی ہے مطلق۔ پتہ چلا یہاں ایک بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، یعنی یہاں تک ان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا، اب ایک نئی بات آگے شروع ہو رہی ہے، اور یہ جہاں پر جا کر ختم ہوگی وہاں پر پھر آیت کا سائن ہوگا، ورنہ درمیان میں آپ دیکھیں گے لا 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 لا، کہ ابھی تک بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ اگر اسٹے کرنا چاہتے ہیں، سانس لینا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے دوران سانس لے سکتے ہیں، لیکن نہ روکیں تو بہتر ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ اب قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یوم دیٹ ڈے، اس دن، تکون ہوگا، السماء آسمان، کالمہل کسی پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے لوہا پگھلا ہوا ہے، تانبا پگھلا ہوا ہے، کوئی اور چیز پگھلی ہوئی ہے، جس دن آسمان پگھلا ہوا ہو جائے گا۔ کاف کا معنی ہے کی طرح، مول کا معنی ہے کوئی بھی ایسا میٹر جو پگھلا ہوا ہو، بڑا سالڈ ہو اور پھر پگھلنے میں چلا جائے، ایک حال۔ دوسرا حال یہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، واو کا معنی اور، تکون ہو جائیں گے، جبل کی جمع ہے جبال، پہاڑ، جیسے جبل احد، جبل ابو قبیس جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آؤ حج کے لیے، جبل کا معنی ہے پہاڑ۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور جو پہاڑ ہیں وہ ہو جائیں گے، كَالْعِهْنِ، رنگ برنگی جو اون ہے اڑنے والی، اس کیفیت میں ہو جائیں گے۔ جیسے روئی جو ہے اس کو پینجا لگایا جاتا ہے تو وہ ذرے ذرے نرم ہو جاتے ہیں، اڑنے والے ہو جاتے ہیں، اتنے سالڈ ہونے کے باوجود جو پہاڑ ہیں وہ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور تیسری اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم کہتے ہیں جگری یار کو، جس کے اندر دوستی کا گرم مادہ ہو، جان قربان کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر تیار ہو جائے، اس کو عربی میں حمیم کہتے ہیں۔ تو وَلَا يَسْأَلُ، واو کا معنی اور، لا يَسْأَلُ پوچھے گا ہی نہیں، حمیمٌ کوئی جگری دوست، حمیمہ کسی جگری دوست کو۔ بہترین ترجمہ سمجھنے کے لیے اس کا جگری دوست اور بیسٹ فرینڈ ہے۔ کوئی بیسٹ فرینڈ کسی بیسٹ فرینڈ کا حال نہیں پوچھے گا، اس دن کی جو ہے وہ تنہائی کا عالم یہ ہوگا۔ اور تیسری کیفیت کیا ہوگی؟ یبصرونہم،
یہ جو جگری دوست ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑے قریب قریب ہوں گے، لیکن اس وقت پکار پہ آ نہیں رہے ہوں گے۔ یبصرونہم، وہ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو، لیکن وہ ایک دوسرے کے حال نہیں پوچھیں گے۔ اب ایک مجرم آدمی کہے گا اللہ میرا سارا کچھ لے لے لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دے دے، اللہ فرمائے گا کیا کیا دے سکتے ہو؟ مجرم کہے گا اللہ میری بیوی دکھ درد کی ساتھی ہے، میری جگہ پر اس کو آج تو عذاب دے دے میں بچ جاؤں، میری بڑی ویل وشر تھی آج بھی میرے کام آئے گی، میرے بھائی میرے بڑے ویل وشر تھے وہ کام آئیں گے، اور میرا پورا خاندان یا جو کچھ بھی اللہ میرے پاس کائنات میں تھا وہ لے لے۔ فرمائے گا نہیں، اب بات بننے والی نہیں ہے، یہ ویل وشنگ دنیا میں تھی، رشتوں کی، آخرت میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ اپنے خاندان کی بیٹرمنٹ کے لیے خود کو دوزخ کا ایندھن نہیں بنانا چاہیے۔ یود المجرم، یودو جو ہے نا یہ ود سے نکلا ہے، اور ود کا معنی ہے انتہائی گہری چاہت۔ ایک ہوتی ہے سمپل سی محبت، ایک ہوتی ہے انتہائی گہری چاہت، ٹوٹ کے چاہنا کسی کو۔ یودو ٹوٹ کے خواہش کرے گا، المجرم مجرم قیامت والے دن تمنا کرے گا، ٹوٹ کے خواہش کرے گا، لو یفتدی، لو کاش، یفتدی فدیہ بن جاتا۔ بندہ روزہ توڑے تو کیا دینا ہوتا ہے؟ فدیہ، فدیہ معنی ہے بدلہ، لو یفتدی کاش بدلہ بن جاتا، من عذاب یومئذ، اس دن کا جو عذاب ہے اس کا بدلہ بن جاتا اور بدلہ قبول کر لیا جاتا، ببنیہ، یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے، با، بنی اور ہی، جو اس کے بچے ہیں بیٹے ہیں وہ بدلہ بن جاتے، وصاحبتہ، اور اس کی بیوی بدلہ بن جاتی، واخیہ، اور اس کا بھائی، وہ کہے گا کاش میرا بھائی آج بدلے میں قبول کر لیا جائے جس کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا اور آخرت کی بھی پرواہ نہ کی، وفصیلتہ التی تؤویہ، فصیل ویسے کہتے ہیں شہر کی چار دیواری کو، اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے فصیل شہر، شاعر اپنے کلام میں بولتے ہیں، تو فصیل ہے پورا خاندان، جس خاندان میں ایک امبریلا ہے باپ کا، پھر جناب چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں، یہ پورا ایک امبریلا ہے، فصیلہ پوری ایک خاندان ہے، التی تؤویہ، وہ خاندان، تؤویہ جو اس کو پناہ دیتا تھا، اپنے ہر معاملے میں دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ آج اس کو فدیے کے طور پر قبول کر لے، ومن فی الارض جمیعا، اور اگر اس کا بس چلے گا تو وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ وہ سارے کا سارا فدیہ میرا قبول کر لے، ثم ینجیہ، ثم پھر ینجیہ، اس کو نجات دے دے، ینجیہ کے اندر ہی اس کا مادہ ہے روٹ کے اندر، وہ اللہ اس بندے کو نجات دے دے۔ لیکن اس ساری خواہشوں کے بعد ایک لفظ کیا بولا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کے سمپل میننگ ہے ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک یہ تو آگ ہے جو بھڑک رہی ہے تمہارے لیے، نزاعۃ للشوا، یہ نوچ لے گی، نزاع، نزاع کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اور نزاع کے اندر جو ہے وہ زیادہ معنی پایا جاتا ہے، وہ نوچ لے گی جو انسان کا گوشت پوست ہے اس کو بھی، اور تدعو من ادبر وتولی، اتنا انٹرسٹنگ ہوگا یہ معاملہ منکرین کے لیے کہ جو دنیا میں اس سے بھاگتے تھے آج وہ ان کے پیچھے بھاگے گی، وہ کہتے تھے ہے ہی کوئی نہیں دنیا اور آخرت کی آگ، اب تدعو، وہ جو آگ ہے وہ بلائے گی کس کو؟ من ادبرا، جس نے اس عذاب کو دنیا میں پشت دکھائی تھی، دبر جو ہے وہ عربک ٹیکسٹ میں انسان کی پشت کو کہتے ہیں، تو پشت دکھا کے بھاگنا گویا کہ منہ موڑنا ہے اور ماننا ہی نہیں ہے، اس دن یہ بلائے گی من ادبرا، جس نے حق سے پیٹھ پھیری، وتولا، اور منہ پھیرا، منہ پھیرنے سے مراد انکار ہے، اور دونوں کے اندر قریب قریب معنی پایا جاتا ہے، وجمع فاوعى، اور یہ بندہ دنیا میں اس کو بلاتا رہا اور بلاتی رہی آگ اور کہنے لگی مجھ سے بچ جاؤ بچ جاؤ، لیکن اس نے منہ موڑا اور کرتا کیا رہا؟ وجمع، اور جمع کرتا رہا، مال جمع کرتا رہا، فاوعى، پھر اس کا انتہائی خیال رکھتا رہا، گن گن کے رکھتا رہا، اور آخرت کی طرف اس نے بالکل توجہ نہ دی، آج یہ آخرت اس کے لیے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئی کھڑی ہے، اب یہ اس سے نبٹ لے گی۔ تقریباً ایک موضوع ہمارا 18 آیات تک مکمل ہوا، ان کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟
عذاب کو چیلنج کیا جو کافر و مشرکوں نے اس کو، اور پھر اس عذاب کی حقیقت تھوڑی سی ان کے سامنے واضح کی گئی، اور جن کے اوپر قرآن نازل ہوا میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے پہلے ہمیں الرٹ کر دیا ہے اور فرما دیا کہ اس چیز سے تم نے بچنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم